سب سے پہلے تو سوال انہوں نے کروایا اپنے آپ سے. مرزا صاحب خود سوال لکھ کر دیتے ہیں نا کہ یہ سوال آپ نے کرنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں سوال کرنا. تو وہ سوال جو کروایا اپنے آپ سے وہ یہ تھا کہ صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ حضرت مالک اشتر سوال ہے, صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, مرزا صاحب آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں جی مالک اشتر کا وہی سٹیٹس ہے جو ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا. مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں, ان کا سٹیٹس ویسے کرنی والا ہی تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہاں اللہ کا ولی جس کی ولایت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور کہاں وہ منافق جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے اور جس پر علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتے ہیں. دلیلیں ہم دینے والے ہیں. منافق ہونے, قاتلین عثمان کے منافق ہونے کی دلیل گزر چکی ہے نا, شروع میں آپ سن سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, آپ نے شہید ہو جانا ہے, دستبردار نہیں ہونا. تو یہ تو اتفاق ہے, مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ مالک اشتر جو تھا وہ مطالبہ کرنے والوں میں موجود تھا, باغیوں میں موجود تھا, وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف محاصرہ کرنے والوں میں موجود تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے نا. اچھا, ایک تو منافق ہے. دوسرا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ قاتلۃ عثمان, اللہ رب العزت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرے. اچھا, اور یہ جو ملعون شخص ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبانی, جس پر علی رضی اللہ عنہ لعنت بھیج رہے ہیں, ان کے نزدیک وہ حضرت بھی ہے, وہ ہیرو بھی ہے, اس سے محبت بھی ہے ان کو, اور اس کا وہی سٹیٹس ہے جو وہ ایسے کرنے والا تھا. اچھا, ہم آپ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دو باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پہلے بحوالہ گزر چکی ہے. اگلا حوالہ ہے سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا, یاد رکھنا ہے, ام المومنین ہے, زوجہ محترمہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کی ماں ہیں. وہ کیا فرماتی ہیں مالک اشتر کے بارے میں؟ یہ جو ہیرو بنایا نا آپ کے سامنے, یہ ابھی دیکھیں زیرو کیسے ہوتا ہے. یہ خارجی اور باغی جس کو ہیرو بنا رہے ہیں, مسند علی بن الجاد ہے. یہ جو مرزا صاحب جس کو علی بن الجود پڑھتے تھے پہلے, اب انہوں نے سنا ہے علماء سے تو اس کو صحیح کر لیا ہے, علی بن الجاد. تو مسند علی بن الجاد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 2666 نمبر ہے, 2666 نمبر. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرے کے ایام میں کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی, کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے کہ باغیوں خارجیوں کو کچھ سمجھائیں کہ میں زوجہ رسول ہوں, میں ام المومنین ہوں, کچھ حیا کرو, عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے کیوں درپے ہو, یا ان کو کیوں محاصرہ کیا انہوں نے. تو آگے سے اشتر ملا, مالک بن حارث, وہی جو آپ جس کو ہیرو بنا رہے ہیں نا, جس کو ویسے کرنی رحمہ اللہ والا سٹیٹس دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ام المومنین اس کو کیا سٹیٹس دیتی ہیں. اشتر نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی سواری کو آگے اس کے منہ پر مارا, سواری کے منہ پر مارا, اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ گرنے لگی. جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ بدبخت اب مجھے آگے نہیں جانے دے رہا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف, نہ کھانا پہنچانے دے گا اور نہ مجھے ملنے دے گا, تو اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ردونی لا یفضحونی ھذا الکلب, مجھے واپس جانے دو, یہ کتا مجھے کہیں پریشان نہ کرے, مجھے جانے دو, ردونی مجھے واپس جانے دو, لا یفضحونی ھذا الکلب, یہ کتا جو ہے یہ مجھے پریشان, مجھے رسوا نہ کر دے, میری توہین نہ کر دے, میری گستاخی نہ کر دے, مجھے واپس جانے دو. سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ ام المومنین کیا سٹیٹس دیتی ہیں اس کو؟ کلب, یہ کتا ہے. پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانے پینے کا اسباب کیسے پہنچاؤں میں, یہ کتا مجھے روکتا ہے آگے سے,
یہ مالک بن حارث اشتر، یہ کتا مجھے روکتا ہے تو میں کوئی اور طریقہ بناتی ہوں. انہوں نے اپنے گھر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے درمیان میں ایک لکڑی ڈالی، بڑی لکڑی کو شاطیر رکھ دیا چھتوں کے اوپر، وہاں سے تاکہ میں کھانا اور پینا ان کو پہنچا سکوں. تو کھانا پہنچانے کے لیے جاتی تھی ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ، تو یہ مالک بن حارث اشتر روکتا تھا، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ یہ کتا میری توہین کرے گا، مجھے واپس جانے دو. آپ دیکھو کیا سٹیٹس ہے مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں اور جو پیروکار ہیں، وہ کیا سٹیٹس دیتے ہیں مالک بن حارث اشتر کو. یہ مرزا صاحب کی بات مانیں گے یا ام المومنین کی بات مانیں گے؟ یہ ایک ام المومنین ہے، ایک ام المومنین ہے، دوسری ایک اور ام المومنین ہے، ان کی بھی بات آپ کو بتاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کو سلام بھیجا اس مالک بن حارث اشتر نے نا، سلام بھیجا اور کہا کیا کہ یقرئ کی ابنو کی مالکن السلام، پیغام بھیجا کسی کے ہاتھ کہ جا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ آپ کا بیٹا مالک آپ کو سلام بھیجتا ہے. تو آگے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، اس نے ایک اونٹ بھی بھیجا تھا بطور تحفہ نا ساتھ. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو قاصد تھا نا اس کو کہا خذی حاضر جملا، یہ اونٹ پکڑو واپس لے جاؤ اور میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچاؤ جا کے مالک بن حارث الاشتر کو، مالک اشتر کو کہو فقالت لا سلم اللہ علیہ، تم نے مجھے سلام بھیجا ہے نا، میں کہتی ہوں تمہیں بددعا دیتی ہوں اللہ تیرے اوپر کبھی سلامتی نہ کرے. لا سلم اللہ علیہ، اللہ اس بدبخت پر کبھی سلامتی نہ کرے. انہو لیس ببنی، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے. اندازہ کریں ام المومنین ہے اور ام المومنین جس کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کون ہوا؟ مومنوں کی تو ماں ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ منافق ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، ام المومنین نے بھی مہر لگا دی اس کے اوپر، تصدیق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جاؤ واپس لے جاؤ اس کا سلام اور اس کا تحفہ اونٹ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور جا کر کہو کہ وہ میں اس کو بیٹا نہیں سمجھتی، میرا کوئی بیٹا نہیں وہ، اور جا کر اس کو بددعا دو اللہ تیرے اوپر کبھی سلامتی نہ کرے. وَأَبَتْ أَن تَقْبَلَهُ، اس کی طرف سے جو بھی سلام آیا یا تحفہ آیا انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. فرمایا یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے. ہاں جی، اب کون سا سٹیٹس دینا ہے مالک بن حارث اشتر کو؟ مالک اشتر کو کون سا ویسے کرنے والا سٹیٹس دینا ہے نا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بددعا بھی دی ہے مالک اشتر کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے. یہ المعجم الکبیر طبرانی 133 نمبر 133 نمبر، یہ ہم پہلے محمد بن ابی بکر والے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ اس کو کوٹ کر چکے ہیں. پہلے میں اس کا اشارہ بھی دے چکا ہوں محمد بن ابی بکر کے حوالے سے. بہرحال ہم نے دوبارہ حوالہ دے دیا ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہوئیں، تو انہوں نے بددعا کی. فرمایا قتل واللہ مظلوما، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم مظلوم شہید ہوئے ہیں. لعن اللہ قاتلتہ، اللہ ان کے قاتلین پر لعنت کرے، اللہ ان کے قاتلین پر لعنت کرے. اور آگے بددعا دی نام لے لے کر. فرمایا محمد بن ابی بکر سے اللہ اس کا بدلہ لے، اور اسی طرح بنو تمیم کے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب بھیجے. اسی طرح بنو بدیل کے جو لوگ ہیں ان کے اللہ رب العزت خون بہائے. اور اسی طرح وساق اللہ الی الاشتر سہما من سہامہ، اللہ رب العزت اشتر کی طرف اپنے تیروں میں سے ایک تیر بھیجے، اس بدبخت کو اللہ تباہ و برباد کر دے. اسپیشل اللہ رب العزت اپنا کوئی تیر بھیجے اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے. اور راوی کہتے ہیں طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں فواللہ ما من القوم رجل الا اصابته دعوتها، اللہ کی قسم جن جن کا نام لے کر سیدہ نے بددعا کی ان سب کو بددعا پہنچ گئی، سب کو بددعا لگی، پھر ان کا انجام برا ہوا. اب بتاؤ کون سا سٹیٹس دینا ہے مالک بن حارث اشتر کو؟ مالک اشتر کو کون سا سٹیٹس دینا ہے جناب؟
मौरखीन इस्लाम ने भी लिखा है, अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर व अलाम नुबला में लिखते हैं कि मालिक अश्तर के बारे में कि अलब्बा अला उस्मान व क़ातलहु, ये वो बदबख्त है जिसने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला किया और आपसे लड़ाई की। लड़ाई क्या करनी थी? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तो निहत्ते थे, अलबत्ता जो सहाबा थे उनसे लड़ाई हुई, जैसा कि हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं, इसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इसी तरह दीगर जो सहाबा वहाँ मौजूद थे उनके साथ लड़ाई की इसने, यानी हमला किया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के लिए इसने। ये सियर व अलाम नुबला में जिल्द 4 सफ़ा 34 पे हाफ़िज़ ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। बाकी जब सनद आ गई है तो उसके बाद बात ही कोई नहीं। उम्मुल मोमिनीन का फैसला आ गया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बद्दुआ भी देती हैं कि अल्लाह अपना तीर भेजे इसको दुनिया से ख़त्म करने के लिए, और उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, सलाम वापस ले जाओ इसका, अल्लाह इस पर सलामती ना करे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कुत्ता है, मुझे दूर ले जाओ, ये कुत्ता मेरी तौहीन करेगा, मुझे रुसवा करेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक कहते हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु लानत करते हैं। हाँ, अभी भी ये कहते हैं कि नहीं जी वो जो है हज़रत मालिक अश्तर, हम तो जी बड़ा उसका एहतराम करते हैं। करो एहतराम तुसी जी, न अल्लाह की मानो, न रसूल की मानो, न सहाबा की मानो, न उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन की मानो, बस वैसे करने वाला स्टेटस शैतान के कहने पे देते रहो। अब वो कहते हैं कि बाकी ये कंट्रोवर्शियल हैं, यानी मुतनाज़ा शख्सियत हैं, और देखिए नऊज़ुबिल्लाह कहते भी ये मुतनाज़ा शख्सियत, यानी लोगों ने कुछ इनके खिलाफ भी बातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बड़े होने की दलील है। जितने बड़े बंदे आए हैं तारीख में वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, यानी उनके बारे में उनके खिलाफ बातें होती रही हैं, क्योंकि बड़ों की दोस्तियां दुश्मनियां भी बड़े लेवल की होती हैं, उनके हासिदीन भी बड़े लेवल के होते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी देखें कि तारीख में उनके भी खिलाफ किताबें लिखी गई, नऊज़ुबिल्लाह। बाकी ये कंट्रोवर्शियल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर जितने बड़े बंदे हैं ना तारीख में वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे, क्योंकि बड़े बंदे जब होते हैं तो उनकी दुश्मनियां और दोस्तियां भी बड़े लेवल की होती हैं, तो उनके हासिदीन भी बड़े लेवल के होते हैं। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हमारे नबी इस्लाम की है, तो इंसानी तारीख में क्या नबी इस्लाम कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है? पिछले 100 सालों में 60,000 किताबें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखी गई हैं। यानी कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सच्चे नबी, खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, उनसे एक मुनाफिक टाइप शख्स और जिसको लानत डाल रहे हैं, जिस पर अली रजी अल्लाह अन्हु, और जो जख्मी कर रहे हैं सैयदना हसन बिन अली और सैयद अब्दुल्ला बिन जुबैर को, जो शहीद कर रहे हैं सैयदना उस्मान को, उनको उस जालिम और खारजी और बागी मालिक अश्तर को तशबीह दे रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आपके भी खिलाफ, और आपके खिलाफ तो जालिमों ने, काफिरों ने, मुनाफिकों ने किताबें लिखी हैं, जबकि ये जो मैंने जिक्र किया है, खुदा का खौफ, शर्म नहीं आती आपको? इतने बेशर्म हो गए हैं आप लोग कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह नबी के खिलाफ लोगों ने किताबें लिखी हैं, ये बोला है, इसी तरह मालिक अश्तर के बारे में उम्महातुल मोमिनीन ने बोला है। अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बातें कर रहे हैं आप कि जिस तरह नबी के खिलाफ लोगों ने बातें की हैं, इस तरह मालिक अश्तर के खिलाफ अली रजी अल्लाह अन्हु ने बात की। आगे और भी हवाले आने वाले हैं, अभी तो और भी चौंका देने वाले इंकिशाफात आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन यहां हम ये जिक्र करें कि ये झूठ बोलते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि हाँ, सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में ये शामिल थे। हाँ, सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में शामिल थे, यानी मालिक बिन हारिस जो अश्तर है ना, मालिक अश्तर कूफी, मिर्जा साहब कहते हैं कि ये कातिलीन में शामिल नहीं थे, बल्कि ये सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में शामिल था, यानी बागियों में शामिल होना तो मिर्जा साहब ने माना है ना। आगे हम इनके रूहानी वालिद साहब मौदूदी साहब का भी हवाला देने वाले हैं, वो भी इसे कातिल ही समझते हैं, लेकिन मिर्जा साहब बचा रहे हैं उन्हें। अच्छा जी, कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है सर, इसमें तो टॉप ऑफ द लिस्ट अम्मा आयशा शामिल थी सलामुल्लाहि अलैहा, जो सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करती थी। कई सहाबे बदर शामिल थे, तो सर उसमें तो टॉप ऑफ द लिस्ट खुद अम्मा आयशा शामिल थी सलामुल्लाहि अलैहा, जो सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करती थी। कई असहाबे बदर शामिल थे। मिर्जा साहब एक हवाला आपके जिम्मे कर्ज है ता क़यामत,
آپ تا قیامت اس قرض کو ادا نہیں کر پائیں گے. یہ بوجھ لیے دنیا سے چلے جائیں گے اگر آپ نے توبہ نہ کی تو. کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم پوچھیں گے میرے صاحب جھوٹ بول کر آپ نے کتنا کو حاصل کر لیا, دنیاوی متاع, کتنی شہرت حاصل کر لی, کتنے روافض کو اپنا فالوور بنا لیا, کتنا کچھ حاصل کر لیں گے, کتنے لائک لے لیں گے. آپ خوش ہوتے ہیں کہ جی ملینز لائک ہو گئے ہیں اور ملینز میں آپ کے سبسکرائبرز چلے گئے ہیں, اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. قیامت کے دن یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی؟ کتنا جھوٹ بولیں گے آپ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کس پالیسی سے اختلاف کی بتائیں ذرا. ہاں کسی موقف میں اختلاف تو ہو جاتا ہے, وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی سیدنا عبداللہ بن عباس کو ہو گیا, سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو ہو گیا, سیدنا عثمان کے ساتھ ہو گیا, کسی بھی صحابی کا ہو سکتا تھا, سیدنا ابو بکر کے ساتھ سیدنا عمر کا ہو گیا. وہ تو ایک کامن اور ایک معمولی اور ایک عام بات ہے, روٹین کی بات ہے, موقف میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ان کی خلافت کے حوالے سے پالیسیوں میں اختلاف ہو, جھوٹ ہے پرلے درجے کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لفظ ایسا ثابت کریں جس میں انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی تان کی ہو, ان کے طرز حکومت پر انگلی اٹھائی ہو. اسی طرح بدری صحابی, کہتے کئی صحابہ بدر شامل تھے, بتائیں کون سے بدری صحابی تھے, کون سے بیت رضوان والے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی پالیسی سے اختلاف کیا ہو؟ کوئی ایک دلیل. جھوٹ بولتے ہو آپ, کتنے جھوٹ بولو گے. لوگ بھی اب گھاس نہیں کھاتے, خود آپ بتاتے ہیں لوگ گھاس نہیں کھاتے. الحمدللہ لوگ گھاس نہیں کھاتے. اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا, سوال کرتے ہیں آپ سے, کہتے ہیں کہ جواب دیں, حافظ ابو یحییٰ صاحب کی باتوں کا جواب دیں, ان کے کلپس کا جواب دیں. پھر آپ کو غصہ آتا ہے, پھر آپ بپھرتے ہیں, پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے. لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے. اچھا, اب اگلا سوال یہ ہے کہ خارجیوں کی امامت میں نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ یہ بڑی ایک دلیل پیش کرتے ہیں مرزا صاحب. کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے, کہتے ہیں وہ کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی, وہ منافق بھی نہیں تھے, بلکہ ان کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ سے پڑھ کر سناتا ہوں. جی وہ الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والے تھے وہ نہ کوئی صبائی پارٹی تھی نہ منافق تھے. کہتے ہیں وہ منافق بھی نہیں تھے, وہ صبائی پارٹی بھی نہیں تھی, وہ پکے مسلمان تھے. اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب محصور تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم کیا ان خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پڑھ لو. اور دلیل میں مرزا صاحب نے جو روایت پیش کی وہ صحیح بخاری کی 695 نمبر روایت تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو پتا تھا کہ مسجد نبوی میں جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں, کافر نہیں ہیں, یہودی ایجنٹ نہیں ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتا تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں, وہ کافر نہیں ہیں, وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں. اچھا جی, یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ثابت ہوا جی صحیح بخاری کی 695 نمبر حدیث ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ تو گھر میں یہاں قید ہیں, حالانکہ آپ ہی امام ہیں, یعنی خلیفہ ہیں, آپ ہی امامت کا حق رکھتے ہیں مسجد نبوی میں, اور آپ پر یہ مصیبت آ گئی ہے, یعنی آپ محصور ہو گئے ہیں, اور ہمیں اس وقت فتنے کی حالت میں ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے. امام و فتنۃ ان کے الفاظ ہیں, اور شارحین نے یہ لکھا ہے کہ امام و فتنۃ ان کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے دور میں جو امام بنے ہوئے تھے وہ ہیں. تو ہم یہ حرج محسوس کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں نماز پڑھائے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے, جب تک وہ نیک عمل کوئی کرتا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے, تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہاں سے مرزا صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خارجی اور باغی امام بنے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ خارجی امامت کر رہے تھے تو اس وقت تک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس حد تک جانے والے ہیں. شروع میں آئے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی مطالبہ کر رہے ہیں, میں خون خرابیاں نہیں چاہتا, واپس چلے جائیں گے, کوئی بات چیت کریں گے, صحابہ کرام سے ملیں گے, بات ان کو سمجھ آ جائے گی, جھوٹے جو بہتان یا غلط فہمی ان کے ذہنوں میں شاید کسی نے ڈالی, چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے اجازت دے دی ہوگی.
لیکن یہ تو بات ثابت ہی نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب معصور تھے تو مسجد نبوی میں کوئی خارجی یا باغی جماعت کرا تھا. کون تھا؟ کوئی مالک اشتر وہاں نماز پڑھا رہا تھا، یا محمد بن ابی بکر تھا، یا وہ جبلہ بن احم تھا، یا کوئی اور تھا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام کون تھا. سنن کبریٰ بہقی میں یہ روایت ذرا تفصیل سے آئی ہے 5856 نمبر پہ. سند بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری والی روایت کی سند صحیح نہیں ہے. یہاں شاید آپ کو کوئی مغالطہ ہو جائے کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. یہ بات اہل علم جانتے ہیں اور مرزا صاحب بھی کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہے نا جی؟ کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے دو گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں. بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا. کہ صحیح بخاری کی جو مرفوع متصل احادیث ہیں نا ان پر امت کا اجماع ہے وہ صحیح ہیں، اور صحیح بخاری کا موضوع بھی وہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کا نام الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں، آپ کے طریقے ہیں، آپ کے حالات ہیں، ان کے بارے میں جو مرفوع متصل احادیث ہیں وہ صحیح بخاری کا موضوع ہیں. ان کے علاوہ کوئی معلق روایت ہوگی یا کوئی موقوف یا مقطوع روایت ہوگی تو اس کی سند چیک کی جائے گی. یہ علماء کو معلوم ہے. مرزا صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں. اب شاید وہ مکر جائیں اس سے، کیونکہ دلیل تو ان کی بن رہی ہے. اس روایت میں یہ چونکہ مرفوع روایت نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح بخاری کے موضوع میں سے نہیں ہے اور اس پر امت کا اتفاق بھی نہیں ہے. اس کو اسی طرح چیک کیا جائے گا سند کو جس طرح دیگر کتابوں کی سندوں کو چیک کیا جاتا ہے. تو اس میں امام زہری جو مدلس ہیں وہ ان سے روایت کو بیان کر رہے ہیں. امام زہری مدلس ہیں اور روایت کو ان سے بیان کر رہی ہیں. تو صحیح بخاری کی یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے جس کو ہم صحیح بخاری کی حدیث کہتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک موقوف روایت یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے نا تو اس کو موقوف روایت کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی ایک موقوف روایت ہے جو کہ سندن ضعیف ہے. امام زہری ان سے بیان کر رہے ہیں. اگر اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے کیونکہ سنن کبریٰ میں اسی کی تفصیل ہے نا، لیکن اس میں امام فتنۃ کے الفاظ ہیں. امام فتنۃ، اور میں بتا چکا ہوں کہ شارحین نے لکھا ہے کہ اس آزمائش کے دور میں جو امام ہے اس کو امام فتنۃ کہا گیا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ وہ کوئی گمراہ امام تھا. امام فی فتنۃ، امام فتنۃ، امام فی فتنۃ. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اضافت میں فی بھی مقدر ہوتا ہے. تو امام فی فتنۃ، فتنے کے دور میں جو امام تھے نا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فتنے کے دور میں امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی فتنہ گر امام تھا. یہ سنن کبریٰ بہقی کی 5856 نمبر روایت ہے. امام زہری اخبرانی عروہ بن الزبیر کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی سند صحیح ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں کہ عبید اللہ بن عدی بن الخیار اخبرہ عروہ بن زبیر کو بتاتے ہیں کہ انہ دخل علی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ وهو محصور، کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے پاس گئے جبکہ ان کو گھر میں معصور کیا ہوا تھا. وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یصلی للناس، لوگوں کو نماز کون پڑھا رہے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث کا اصل مفہوم کہ امام فی فتنۃ، آزمائش کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امامت دی گئی تھی اور آپ امامت کروا رہے تھے. تو پھر بھی عبید اللہ بن عدی بن الخیار جو تابعی ہیں انہوں نے سمجھا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے تو حق ان کا بنتا ہے کہ وہ امامت کروائیں. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ امامت کرواتے ہیں تو کیا ہم ان کی امامت میں نماز پڑھیں یا نہیں؟ جا کر خلیفہ وقت سے پوچھا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ان الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، لوگ جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں وہ نماز ہی ہوتی ہے. جب تک نیکی کا حکم نیکی کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ پڑھیں. یعنی نماز جب تک سنت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے آپ پڑھو، چاہے کوئی بھی پڑھانے والا ہو. یہ مراد نہیں کہ وہ کوئی خارجی باغی پڑھا رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے مرزا صاحب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ سے کن کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھا گیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے، نہ کہ خارجی باغی کے پیچھے.
اور یہ جو اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں بڑی چوٹی کی دلیل پیش کی جاتی، یہی دلیل تھی نا کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے جی. اور لوگ سب سے پہلے اس کو پیش کرتے ہیں، مرزا صاحب بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عثمان رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے پیچھے، باغیوں کے پیچھے، قاتلوں کے پیچھے، جو قتل کرنے والے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ غلط ہے، مرزا صاحب اپنی اصلاح کریں. نہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی گمراہ شخص کوئی خارجی اور باغی نماز پڑھا رہا تھا، وہاں ہے امام فتنتن، یعنی امام فی فتنتن، فتنے کے دور میں ایک جو امام بنا ہوا تھا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کیا ہوا تھا، اور بعد میں ظاہر کسی نے نماز تو پڑھانی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا. اس بارے میں پوچھا تھا، نہ کہ خارجیوں اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، سمجھے. اور اگر اس سے وہ مراد بھی لی جاتی، اگر حدیث صحیح ہوتی، تب بھی ہم پہلے ایک کلپ میں بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت تک ان کی جو خباثت تھی، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ کو شہید کرنا، جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کہا، وہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ تو بعد میں انہوں نے قتل کیا تو پتہ چلا. تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ان خارجیوں اور باغیوں کو کلین چٹ دینا کہیں ثابت، لہٰذا یہ جو کہا نا جی، اس سے یہ اس بار کا ثبوت ہے کہ مسجد نبی میں جو لوگ امامت کر رہے تھے وہ منافق نہیں ہے، کافر نہیں ہے، یہودی ایجنٹ نہیں ہے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ علی رضی اللہ عنہ امام تھے، وہ نہ کافر منافق ہیں، نہ یہودی ایجنٹ ہے، نعوذ باللہ، وہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہماری محبت ہے، ہم تو محبت کو ایمان سمجھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. لیکن جو مرزا صاحب ثابت کرنا چاہتے تھے نا کہ وہ بلوائی جو تھے وہ کافر منافق یہودی ایجنٹ نہیں تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ دلیل تو گئی، یہ دلیل تو مرزا صاحب گئی، اب کوئی نئی ڈھونڈے. اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل مالک اشتر تھا بھلا؟ مرزا صاحب اس کا انکار کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. ہاں، واہ واہ واہ. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا، ہم تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے. اس طرح معلوم نہیں تھے قاتل، جس طرح ابھی ہم نام لے رہے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نام لے کر بددعا کر رہی ہیں ان کے بارے میں. تو وہاں پر کسی اور کو نامزد کر دیا کہ فلاں فلاں قاتل ہے جی، اور اس کے پیچھے پڑ گئے. لیکن یہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل معلوم ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں جی قاتلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. مالک اشتر سے جب بھی پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. جھوٹ مرزا صاحب، جھوٹ، اتنے بڑے جھوٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ جو لوگوں کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں نا، خیانت کرتے ہوئے یہ باتیں چھپا لی اس میں سے، جھوٹی روایتیں تو پڑھا رہے ہیں، اور جو صحیح حدیث ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، جو اصل پس منظر بیان کر رہی ہے اور قاتلوں کا نام لے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ قاتل کون ہے، وہ حدیث آپ نے جو صحیح الاسناد ہے وہ پیش نہیں کی. خدا کا خوف نہیں آتا آپ کو؟ اچھا ہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں، مالک اشتر نے ہمیشہ انکار کیا کہ میں نے سیدنا عثمان کو قتل نہیں کیا. تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں. اچھا مرزا صاحب، آپ کا یہ جھوٹ تو ابھی یہ منافقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے کہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ جس میں سے جنگ جمل اور صفین والے جو چیپٹرز ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے، خود نہیں پڑھے آپ نے، خود نہیں پڑھے آپ نے. اس میں سے جھوٹی روایتیں ضرور پیش کرتے ہیں، جو ضعیف ہیں وہ ضرور پیش کرتے ہیں، صحیح روایتوں کو چھپاتے ہیں. یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ہے 37,757، 37757 سند مرزا صاحب صحیح ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، آپ میں تو کوئی ہمت ہے ہی نہیں ایسی، آپ تو کسی ایک راوی کا بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے. کوئی رافضی اگر کوئی پڑھے لکھے عربی جاننے والے آپ کے ہیں واقف تو ان سے کہیں کہ وہ بھی زور لگائیں اور اس کی سند پہ اعتراض کریں. سند بالکل صحیح ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بصرے کا عامل یعنی حاکم بنا دیا. بصرے کی گورنری عبداللہ بن عباس کو دے دی خطبے میں علی رضی اللہ عنہ نے، اور خود بتایا کہ میں شام کی طرف جا رہا ہوں. جب اشتر کو اس بات کا پتہ چلا،
راوی کہتا ہے کہ میرے والد نے جا کر اشتر کو خبر دی تو اشتر نے پوچھا آنتا سمیت، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. وہ پوچھا کہ کیا خود آپ نے سنا ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو گورنر بنایا ہے اہل بصرہ کا؟ تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، لیکن کسی اور کے ذریعے واسطہ درمیان میں ہے. قال فنہا رہو، وہ پیچھے کر کے بٹھا دیا، پیچھے بیٹھ جاؤ، اجلس ان ھذا هو الباطل، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ میرے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عباس کو گورنر بنا دیں. یہ چاہ تھا نا، یہ شوق تھا گورنری لینے کے لیے، علی رضی اللہ عنہ سے ملا ہوا تھا. یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو مخلص ساتھی تھا. ہم بتاتے ہیں اس کا اخلاص، علی رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی اور اس کی اپنی زبانی بھی. پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کر اسی طرح کی خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر عبداللہ بن عباس کو بنا دیا ہے. پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم نے خود سنا ہے علی رضی اللہ؟ اس نے کہا نہیں. اس کو بھی پھر جھڑک کر دھکا دے کر بٹھا دیا. پھر عتاب التغلبی آیا تلوار لٹکائے ہوئے، اور اس نے کہا ھذا امیر، یہ وہ اس کی نسل میں سے تھا، یعنی اس کا ساتھی تھا اور اس کے گندے نظریات یہی تھے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ ھذا امیر مومنیکم قد استولی ابن عمہ علی البصرہ وزعم انہ سائر الی الشام یوم کذا و کذا. یہ جو تمہارے مومنین کا امیر ہے نا علی رضی، نعوذ باللہ، یعنی اپنا امیر المومنین بھی نہیں مان رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں یہ وہ لوگ تھے، یہ خانہ خراب لوگ تھے نا، علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. اس اعتراض کا بھی جواب ہم اللہ کے فضل و کرم سے دیں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے کہ کیوں یہ لشکر میں تھے. اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ قاتل تھے، یہ باغی تھے، سیدنا علی کے لشکر میں کیا کرتے تھے اور ان کو کیوں نہ نکالا اپنے لشکر میں سے انہوں نے، اور کیوں قاتلوں کو فوراً قصاص نہ لیا. اس پر ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. تو بہرحال وہ عتاب تغلبی آیا نا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا امیر المومنین، تمہارے مومنوں کا امیر، اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو بصرہ کا گورنر بنا دیا. الفاظ غور کریں، اپنے چاچے کے پتر نو بصرے کا گورنر بنا دیتا ہے. قال له الاشتر انت سمعته یا آور، اوے آور کیا تم نے خود علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات کا کہ میرے ہوتے ہوئے اپنے چچے کے بیٹے کو ابن عباس کو گورنر بنا دیں بصرہ کا. خود سنا ہے. قال ای واللہ یا اشتر انا سمعته باذنی ہاتین، اللہ کی قسم اشتر میں اپنے ان دو کانوں سے علی رضی اللہ عنہ سے خود سن کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا دیا ہے. فتبسم تبسما فیہ کشور، راوی کہتے ہیں، راوی سند صحیح ہے مرزا صاحب، غصے میں انسان دانت پیستا ہے نا، دانت پیستے ہوئے اس نے غصے کی حالت میں مسکرایا. جس طرح ایک غصے والا شخص مسکراتا ہے نا، یہ وہی جس طرح سے بخاری میں ہے نا، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب غزوہ سے پیچھے رہ گئے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے صلح کرنے کے لیے، آپ ناراض تھے نا ان کی اس کوتاہی پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم تبسم المغضب، جس طرح غصے میں شخص مسکراتا ہے نا، یعنی ایک تو خوشی کا مسکرانا ہوتا ہے، ایک غصے کا مسکرانا ہوتا ہے. غصے سے وہ مسکرایا وہ بدبخت مالک اشتر. اس نے کہا فلا ندری اذن علام قتلنا الشیخ بالمدینہ، ہمیں نہیں پتا کہ پھر ہم نے مدینے میں اس بزرگ کو کیوں قتل کیا ہے. یہی کام کرنا ہے اپنے چاچے بابے نے پترا نو اگر عہدے دینے نے تے اسی عثمان رضی اللہ عنہ کیوں شہید کیتا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ بدبخت صرف عثمان رضی اللہ عنہ کا دشمن نہیں، علی رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن ہے، جس کو آپ مخلص کہتے ہو مرزا صاحب، شرم نہیں آتی جس کو یہ ویسے کرنے والا سٹیٹس دے رہے ہو. یہ آپ کی ریکمینڈڈ ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ کا جنگ جمل اور جنگ صفین والا چیپٹر، یہ وہی ہے مرزا صاحب. حدیث نمبر ہم نے آپ کو بتا دی 37,757. اب آپ کی ہی ویب سائٹ سے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے نا، تو آپ کو شرم آئے گی بلا کہ آپ نے لوگوں کو خود کیوں نہ بتایا. یہ مالک اشتر ہے جس کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں، جس کو ہیرو بنا رہے ہیں، وہ غصے میں آ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سن کر، اور اعتراضاً کہا، اس نے اعتراضاً کہا، طنز کی اور تشنیع کی، کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے مدینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا ہے.
وہ شہید ان کو یہی بہانہ بنا کے کیا کہ اپنوں کو نواز رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی جھوٹ تھا. جو اہلیت جس کے پاس تھی وہ اپنا تھا یا پرایا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو عہدہ دے دیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے چچا کے بیٹے کو عہدہ اس لیے تھوڑا دے دیا تھا کہ وہ چچے کا پتر ہے، اس لیے دیا تھا کہ وہ اہل ہیں اس کے، ان کا حق بنتا ہے، وہ صحیح طرح سے وہاں معاملات چلائیں گے. تو یہ بدبخت جو تھا نا مالک اشتر، یہ کسی کا سکہ نہیں تھا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. اور اس کے باوجود مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو پڑی ہو تو ہمیں بتلائے. باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہاں واہ واہ واہ. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی ویڈیو ہے نا. رافضیوں کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو اچھالتے ہیں، اور یہ جو جس کے بارے میں صحیح سند پیش کر دی اس کا اپنا اعتراف، یہ اس کا اپنا اعتراف ہے. یاد رکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی غیر مشروط طور پر قبول نہیں کیا جاتا، ایویڈنس نہیں بنایا جاتا قتل کا، امدادی طور پر، یعنی اس سے تعاون لیا جاتا ہے. فیک بھی ہو سکتی ہے، اس کو جج بھی کیا جا سکتا ہے، پرکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، تو اس کے لیے کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں، ان پہ پھائے لگن واسطے یہی کافی. تو مالک اشتر کی بدبختی کے لیے، اس کا قاتل عثمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے خود اپنی زبانی اقرار کیا ہے. اسی بہانے سے تو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں قتل کیا ہے، یہی کام علی رضی اللہ عنہ کوفے سے کرتے پہ نے، تے اسی پھر کیوں قتل کیتا؟ بتائیں مرزا صاحب، اب کب تک آپ حق چھپائیں گے؟ کب تک آپ ڈٹے رہیں گے جہالت اور ضلالت پر؟ کب تک آپ روافظ کے وکیل بنے رہیں گے؟ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے مالک اشتر، اور یہ ایسی پیٹنٹ دلیل ہے، قیامت تک آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. سند بھی صحیح ہے، اقرار بھی اس نے خود کیا ہے. باقی رہ گیا جی یہ اعتراض کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کیوں تھے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، یعنی مالک اشتر نے قتل کیا ہو، یہ کہیں ثبوت نہیں ملتا. مرزا صاحب اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ یہ دیکھیں ثبوت پیچھے آگے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے لعنت کی ہے قاتلین عثمان پر، اور آگے نام لیا ہے مالک اشتر کا. اسی طرح مالک اشتر نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور پھر ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی سی سی ٹی وی ہمیں پیش کریں، اور ابھی کہتے ہیں کہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے. اب مل تو گیا مرزا صاحب. کہتے ہیں ورنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی اس کو اپنے قریب نہ رکھتے، وہ موت تک سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے، اور آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. کہتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ اس کو اپنے لشکر میں کیوں رکھتے اگر وہ قاتلین عثمان میں ہوتا. اور یہی بات جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دشمن اعتراضاً کہتے ہیں کہ دیکھو قاتلین عثمان میں ہونا اس کا ثابت ہے. اور یہ ہم آگے مودودی صاحب کا حوالہ پیش کرنے والے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. دادا جی مانتے پہ تو یہ پوترا نہیں مانتا، مرزا صاحب نہیں مانتے. دادا جی مودودی صاحب تو مان رہے ہیں، مودودی صاحب پھر جھالوی صاحب پھر مرزا صاحب، یہ 3 نسلیں ہیں نا، 3 سٹیجیں ہیں. تو مودودی صاحب مان رہے ہیں. آگے ہم انشاءاللہ وہ باقاعدہ ایک کلپ پیش کریں گے یوٹیوب پہ کہ مودودی صاحب بمقابلہ جیلمی صاحب. مقابلہ بڑا زبردست ہے، دیکھیں پھر کیا جیتتا کون ہے. اس میں حق مودودی صاحب کے ساتھ ہے نا، ہم آگے پیش کریں گے. تو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر میں کیوں رکھا، اگر وہ قاتل ہوتا تو لشکر میں نہ رکھتے. اور یہی اعتراض جو ہے وہ دشمن کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن کہ دیکھیں جی اگر علی رضی اللہ عنہ قتل کروانے والوں میں نہیں تھے تو پھر ان قاتلوں کو عہدے کیوں دے دیے، اپنے لشکر میں کیوں رکھا. یہ اعتراض ہے. دیکھو بھائیو، جب تک یہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں ہم اہل سنت کا موقف اختیار نہیں کر لیتے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں گمراہی سے بچنے کا، کوئی راستہ نہیں. اللہ جانتا ہے. یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیوں قاتلوں کو اپنے لشکر میں پناہ دی اور ان کو اپنے قریبی ساتھی بنا کر رکھا. تو اس کی وجہ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے بتائیں گے، اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. مرزا صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بول کر انکاری ہو گئے ہیں.
یہ تو ایسے ہی جیسے قرآن کی آیت پہ کوئی اعتراض کرے تو وہ کہیں قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، یا صحیح حدیث پر اعتراض کرے تو اس کے صحیح حدیث کا صحیح ہونا ہی وہ اس سے بھی مکر جائے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو پڑھی لکھی پر نوشتہ دیوار ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، مودودی صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے صاف طور پر کہ یہ اشتر قاتل ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. تو اعتراض کا جواب دینا، اس سے بھاگ رہے ہیں، اعتراض کے جواب سے بھاگنے کے لیے انکار ہی کر رہے ہو. حقیقت کا جواب ہم دے سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ میں یہ بالکل یہ ہے ہی نہیں، کرتوت ہی نہیں ہے کہ آپ جواب دیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کا. ہم جواب دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت مصلحت کی وجہ سے، حالات کی خرابی کی وجہ سے خاموش تھے. آپ رضی اللہ عنہ دل سے بہت زیادہ ان خبیثوں کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں ان کو اس طرح کرتا ہوں تو یہ میرے بھی خلاف اعلانیہ طور پر ہو جائیں گے، پھر فتنہ فساد کھڑا ہوگا، امت کو کون سنبھالے گا، کون سنبھالے گا. عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ حقیقی طور پر چوتھے نمبر پر خلیفہ بننے کے اہل تھے. ان کے علاوہ اگر کوئی اہل ہوتا تو مسلمان انہی کو خلیفہ منتخب کرتے اور انہی پر اتفاق کرتے. تو علی رضی اللہ عنہ ہی بہترین چوائس تھے اس وقت. اگر یہ خارجی اور باغی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکتے ہیں تو کیا علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتے تھے؟ تو بعد میں کیا بھی انہی ظالموں. عبد الرحمن بن ملجم کون تھا؟ یہی تھا نا، یہی نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا اپنے آپ میں، بڑا تقوی لوڈ اس میں ہوا تھا. یہ اسحاق جانوی صاحب بھی کہتے ہیں بڑا نیک آدمی تھا، اس سے اجتہادی غلطی ہوگی نعوذ باللہ. رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے. عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لی ہے، دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا. ایسا ہی گل جے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہ نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے لالچ وہ دا اجتہاد. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے شہید کر کے اجتہادی غلطی کی، ایک اجر اس کو ملا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اہل بیت کا نام جھوٹا طور پر لیتے ہیں، نام نہاد دعوے دار آپ اہل بیت کے. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے، اسی معاملے سے ڈر رہے تھے جو بعد میں رونما بھی ہو گیا کہ اگر ابھی میں ان کو پکڑتا ہوں یا ان کو کہتا ہوں نکلو میرے لشکر سے، یہ میرے ساتھ ابھی لڑنے لگیں گے تو ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. اور یہی وہ معاملہ تھا کہ قصاص عثمان بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈیلے کر رہے تھے اور اسی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا صحابہ کرام سے. تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہم یہ عذر پیش کرتے اور بالکل درست ہے. اور یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عذر پیش کر رہے ہیں، کوئی دشمن اہل بیت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل یہی ہے 37,757 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ کہ محمد بن حاتب یہ ایک شخص تھا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں. تو اس نے اپنی قوم کے پاس جانا تھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا پیغام اور میرے خط اپنی قوم کو پہنچانا جا کر کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے لشکر میں شامل ہو جائیں. تو محمد بن حاتب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں جب اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ما قول صاحبی کا فی عثمان، عثمان کے بارے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے ساتھی یعنی آپ کے صاحب، آپ کے جو امیر ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ، جن کے لشکر میں آپ ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ کہیں خدا نہ خاصہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پہ خوش تو نہیں ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ شامل تو نہیں تھے، یا انہیں قتل کروایا تو نہیں انہوں نے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ وہ یہ سوال بار بار کرتے ہیں. تو اس کا جواب آپ مجھے دے دیں تاکہ میں یہ پیغام آپ کا پیغام ان کو پہنچاؤں اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں. اب اتنی بات محمد بن حاتب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میری قوم پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں. ابھی علی رضی اللہ عنہ بولے نہیں تو فسبہ الذین حولہ، محمد بن حاتب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، ان کی مجلس میں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں شروع کر دیں. فرأیت جبین علی یرشح کراہیۃ لما یجیئون بہ، محمد بن حاتب اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کلیب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے مبارک پر، آپ کی جبین مبارک پر پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے بہنے لگے
کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سخت ناگوار سمجھ رہے تھے، سخت ناراض ہو رہے تھے ان کی ان خباستوں کی وجہ سے کہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے ان باتوں کو، نہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے، ان ظالموں بدبختوں کو. مجبوری یہ تھی، یہ مصلحت کا تقاضا تھا کہ اگر وہ اس وقت یہ مصلحت نہ اختیار کرتے تو ان کا خیال یہ تھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے. دوسرے صحابہ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. اسی لیے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں ماجور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الطائفتین بالحق، دونوں حق پہ ہیں، ایک حق کے زیادہ قریب ہے. تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ کے سامنے وہ لوگ کر رہے، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے، مصلحت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ صحابی نے عرض کیا نا، آپ نے کہا کہ اس ظالم یہودی کو قتل کرو. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تھوڑی اجازت دیں، کوئی بات وہاں کر لوں جا کے. ایک تو ہے سننا، میں کر بھی لوں مصلحت کے تحت. وہ پھر محمد بن مسلمہ کو جا کر وہاں سننی بھی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں. اس بدبخت نے کہا کہ یہ تم جو ہے نا ابھی بڑا تانگ آؤ گے اپنے نبی سے. تو محمد بن مسلمہ نے بھی تھوڑی سی بات کر دی کہ ہم بڑے تانگ ہیں. تو یہ ایک مصلحت کا تقاضا تھا لوگوں کو قابو کرنے کا کہ ابھی حالات ایسے ہیں. تو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مجبور تھے اس وقت. تو اسی یعنی قرآن و سنت کی جو ایک روشنی ہے، ایک راہ ہے نا کہ کسی مصلحت کے تحت تھوڑا صبر کر لو، معاملے کو ذرا دبا لو، ورنہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کو فوراً لٹکا دیا جاتا ان ظالموں کو جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کر رہے تھے یا جو قاتلین تھے. ان کی جبین مبارک پسینے سے شرابور ہو گئی، وہ خاموش رہے. اب محمد بن حاتب خود بول کر کہتے ہیں او لوگو کفو، خاموش ہو جاؤ بھائی. فواللہ ما ایاکم اسألو ولا عنکم اسألو، اللہ کی قسم نہ تو میں نے تم سے پوچھا ہے اور نہ تمہارے جواب کا میری قوم پوچھے گی مجھ سے. میری قوم نے بھی تمہارے جواب کا نہیں پوچھنا، مجھے تو علی رضی اللہ عنہ کا جواب چاہیے، تمہارا تو نہیں چاہیے. لہذا خاموش ہو جاؤ، میں علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہا ہوں، انہی سے مجھے پوچھنا ہے. فقال علی رضی اللہ عنہ نے کہا اخبرہم ان قولی فی عثمان احسن القول، جا کر اپنی قوم کو بتاؤ کہ میرا جو موقف ہے، میری رائے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے بہترین رائے ہے. کون سی ہے کہ ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو حقیقی ایمان والے تھے، مومن تھے، خالص مومن تھے، اور پھر نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، پھر اللہ رب العزت سے ڈرے، ایمان لائے، پھر ڈرے، پھر انہوں نے نیکیاں کی. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے نیکوکاروں سے پسند محبت کرتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو اللہ کے پسندیدہ اور نیک برگزیدہ افراد میں سے تھے اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا، لیکن ان لوگوں کو جواب نہیں دیا جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، کیونکہ مصلحت کے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا اگر میں نے فوراً ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو. اسی طرح جب اشتر نخی کو یہ پتا چلا نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بصرے کا گورنر بنا دیا ہے، میری تو گورنری گئی، جو لالچ مجھے تھا وہ تو ختم ہو گیا، عبداللہ بن عباس کو بنا دیا ہے. تو یہ ناراض ہو گیا. اس نے اپنی قوم سے کہا کہ نکلو بھئی یہاں سے، ہم جاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اے مخلص، اے مخلص ساتھی ہے جی گورنری نہیں ملی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو گورنر بنانے کی خبر سنی تو کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بھئی، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ وہ کیا کرے گا، علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے جا کر ملیں گے، ہو سکتا ہے سیدنا معاویہ کے لشکر میں جا کے ملتا. وہ مالک اشتر گورنری نہ ملنے پر علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جا رہا، بے وفا ہے، خبیث، یہ ایک بے وفا ہے. تو اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، جب دیکھا نا کہ یہ تو بڑی خباثت کر رہا ہے، میں نے اس کو برداشت بھی کر رہا ہوں لیکن یہ گورنری کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بصرے کا گورنر ہونا چاہیے، عبداللہ بن عباس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہی روایت ہے 37,757 نمبر. مرزا صاحب یاد کر لو یہ نمبر. یہ روایت آپ کے لیے آپ کی تابوت میں آخری کیل ہے مالک اشتر کے حوالے سے.
اچھا فہم علی ان یبعث خیلا تقاتلہ، علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر بھیج کے اس کا ستیہ ناش کر. یہ اور اس کے جو ساتھی ہیں نا مالک اشتر اور اس کے جو قبیلے والے قوم والے ہیں، ان کو تحت ایک کر دیں لشکر بھیج کر. لیکن پھر مصلحت غالب آ گئی. علی رضی اللہ عنہ نے ثم کاتب الیہ، پھر علی رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا اور خط لکھ کر کہا کہ میں نے تمہیں امیر اس لیے نہیں بنایا کہ میں سمجھتا تھا کہ تم اہل نہیں ہو، بلکہ میں نے امیر تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میں تمہیں شام میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو شام میں مجھے جنگجو کی ضرورت ہے، ایک کی سپہ سالار کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں گورنر نہیں بنایا. آپ دیکھ لیں روایت بالکل صحیح ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک کیا سٹیٹس ہوا اس بدبخت کا؟ علی رضی اللہ عنہ پہلے اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں، لیکن پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، مصلحت ہے، ابھی حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، خراب ہو جائیں گے، ابھی میں ذرا صبر کرتا ہوں، بعد میں اسے مزہ چکھاؤں گا. پھر خط لکھ دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو بہلا لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں میں تو یہ اس لیے تھوڑا نہیں بنایا تھا کہ تم اہل نہیں ہو، میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے نہیں بنایا آپ کو کہ میں اپنے ساتھ شام میں لے کر جاؤں گا، وہاں مجھے ضرورت ہے تمہاری. پھر اس کو واپس بلا لیا. اور آپ کہتے ہو کہ یہ بڑا مخلص ساتھی تھا علی رضی اللہ عنہ کا. علی رضی اللہ عنہ تو ان کے بس میں ہوتا نا، اس کو فوراً قتل کروا دیتے اس ظالم کو. اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سپورٹ جو ہے وہ مالک اشتر کے لیے میرے خیال میں کافی ڈگری ہے. حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے. کہتے ہیں سیدنا علی نے اپنے ساتھ اسے رکھ کے اسے ڈگری دے دی ہے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے. اچھا جی مرزا صاحب، علی رضی اللہ عنہ نے قتل کا ارادہ کر کے ڈگری نہیں دی آپ کے نزدیک؟ شرم نہیں آتی آپ کو کہ علی رضی اللہ عنہ تو قتل کرنا چاہتے ہیں اس کو؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا اچھا ہے، بڑا مخلص ہے، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں. بڑا ہیرو ہے، بڑا نیک ہے، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں. بڑا اسلام کا خدمت گار ہے، بڑے مار کے بڑے کارنامے کرنے والا اسلام کی خاطر، اس لیے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ باغی ہے، خارجی ہے، کسی بھی وقت علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف ہو سکتا ہے. جا بھی رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو کے، اب جا کے وہ کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے لشکر لے کر آ کے حملہ کر دے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس ظالم، اس بدبخت کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. قتل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے کہ ابھی قتل کرنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک مصلحت کے سے خالی تھا، اس لیے وہ رک گئے. اب آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کیا کریں؟ مرزا صاحب حدیث فٹ کرنا شروع ہو گئے. کہتے جی جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مخلوق کے یہ بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. یہاں بھی خیانت کی ہے مرزا صاحب نے. میں بتا دیتا ہوں کہ خوارج کے خلاف لڑنے والے تو بہترین لوگ ہیں. خوارج کے خلاف لڑنے والے تو بہترین لوگ کہا گیا ہے. جنگ جمل اور صفین لڑنے والے لوگوں کو بہترین کہا گیا نہیں ہے. جو صحابہ ہیں، جو شان والے مقام والے ویسے ہیں وہ ہیں، اسے انکار نہیں ہے. لیکن اس طرح کے کان ٹوٹے جو ہیں ان کو آپ اسے حدیث پہ فٹ کر کے کہتے ہیں جی وہ جنگ جمل صفین میں لڑتے رہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لہٰذا یہ بہترین لوگ ہیں. یہ جھوٹ ہے آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں اس طرح کے باغیوں خارجیوں کو بہترین لوگ کہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث مالک اشتر پر فٹ نہیں ہوتی. اگر جنگ جمل اور صفین والوں کو صحابہ کے علاوہ باقی جو لوگ تھے ان کو بہترین کہا گیا ہوتا تب یہ حدیث اس پر فٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نبی پاک نے تو منافق کہا اسے، علی پاک نے تو اس پر لعنت کی ہے، اور سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اس کو مومن ہی نہیں مانا، فرمایا میرا بیٹا ہی نہیں ہے. بیٹے تو سارے مومن ہیں، مومن تو سارے بیٹے ہیں، فرمایا یہ میرا بیٹا ہی نہیں، اس پر اللہ سلامتی کرے ہی نہ. اس کے خلاف بد دعائیں کی ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے کتا کہا ہے. یہ اس کا سٹیٹس ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل تھا تو یہ اس کا کوئی اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا اعزاز بنتا ہے کہ انہوں نے مصلحت کے تحت ان لوگوں کو برداشت کیا تاکہ یہ لوگ ابھی سے فتنہ ڈالنا نہ شروع کر دیں. تو ایک عرصے تک الحمدللہ یہ فتنہ بچا رہا، اگرچہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا اس وجہ سے، لیکن اگر یہ لوگ جو خارجی ہیں اور باغی ہیں اس وقت پل پڑتے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا جو ان اختلافات سے بھی بڑا ہوتا. بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں
سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان پر کوئی اعتراض اس حوالے سے نہیں ہو سکتا. مصلحت کے تحت، اور اس کے دلائل ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں کہ مصلحت کے تحت انسان کبھی تھوڑی دیر کے لیے گزارا کر سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی برداشت کر سکتا ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو برداشت کیا اس کو، کعب بن اشرف کو. اسی طرح دوسرا جو یہودی تھا اس کو بھی برداشت کیا دوسرے صحابہ نے، مطلب بات چیت کر کے ان سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بھی تو برداشت کیا ایک عرصے تک. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان منافقوں کو بھی علی رضی اللہ عنہ نے مصلحت کے تحت برداشت کیا. اب جو کہتے ہیں حدیث فٹ ہو رہی ہے، حدیث کون سی فٹ ہو رہی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مالک اشتر پر کون سی حدیث فٹ ہوتی ہے اور ائمہ دین کون سی فٹ کرتے ہیں. ایک تو آپ فٹ کر رہے ہیں نا، وہ حدیث تو مالک اشتر کے بارے میں ہے ہی نہیں، لیکن آپ فٹ کر رہے ہیں اس پر. اور ایک حدیث وہ ہے جو ائمہ دین اس کو فٹ کر رہے ہیں. امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ تعالی الامامۃ والرد علی الرافضہ نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بالاتفاق بالاجماع خلیفہ تھے مسلمانوں کے. ان کا دور بہترین دور تھا، ان کی خلافت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو شہادت کی بشارت بھی دی تھی. لیکن ایک فتنہ گر گروہ جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہوا اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکل کر حرم کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے نا کہ مدینہ کی جو حرمت کو پامال کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے. تو فرمایا امام ابو نعیم اصبہانی نے کہ یہ جو باغی تھے نا خارجی سرکش جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے تھے، ان کو شہید کیے جنہوں نے، یہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. وہ واقعہ حرات بعد ہے نا، اس پر بھی بات ہوگی. اس میں بھی جو جھوٹ بولے گئے جی اتنے ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہوگی، مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے، جھوٹ سب جھوٹ، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ، ہم کریں گے کسی لیکچر میں. لیکن اس کو فٹ کرتے ہو بعد میں جا کر یہ امام ابو نعیم اصبہانی اہل سنت کے معتبر ترین اماموں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مدینے کی جو حرمت ہے نا، حرم کی حرمت، مدینے کی حرمت سب سے پہلے ان بدبختوں نے پامال کی. اور ان کا جو قائد تھا، ان کا سرگنا جو تھا، سربراہ، وہ اشتر تھا، مالک اشتر تھا. پھر وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ المدینۃ حرام فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو اس میں خباثت کرے گا یا کسی خبیث کو وہ پناہ دے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت. تو یہ لعنت فٹ ہو گئی مالک اشتر پر. اے حدیث مرزا صاحب فٹ ہوں دی جے مالک اشتر تے تو جیڑی تسی فٹ کرنا چاہتے ہو نا وہ کوئی نہیں فٹ ہوں دی. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب بمقابلہ مرزا جھیلمی صاحب. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر ان میں شامل تھے، بلکہ جو کردار ان کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر کا کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے، صفحہ 146 میں ہے. وہ لکھتے ہیں قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر، قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے، لیکن مرزا صاحب کو معلوم ہے نہیں. وہ مودودی صاحب کہندے پے نے، دادا جی پہ کہندے نے کہ سارے نو معلوم ہے. یہ بات تے یعنی اس بات نو یقین کرنا ہی پینا، انہوں جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر جو ہیں وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے اور بڑے مجرم تھے، یہ سب سے بڑے مجرم تھے. لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اے مودودی صاحب کو نہیں دلیل منگی تسی. اچھا، اب مودودی صاحب نے یہ تو مان لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیعت کرنے والوں میں بھی قاتلین عثمان شامل تھے اور قاتلین عثمان کو آپ نے عہدے بھی دے دیے، مالک اشتر کو عہدہ دے دیا. اب یہ مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے کوئی صحیح سند ابھی تک نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ علی رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کو کوئی عہدہ دیا ہو. ہاں، جنگ میں ساتھ ضرور رکھا ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کو رکھ لیا تھا نا، جس نے کہا میں جنگ میں ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر.
تو ایسا ہی علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، لیکن گورنر کہیں کا بنا دیا ہو، کوئی عہدہ دیا ہو، میرے علم میں ابھی تک صحیح سند سے ایسی کوئی بات نہیں آئی. لیکن مرزا صاحب کے جو مربی ہیں، مرشد ہیں مودودی صاحب، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عہدے بھی دیے اور یہ قاتل عثمان بھی تھے. اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مالک اشتر ایک بڑی پرسنالٹی مانے جاتے ہیں. مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر صحیح دفاع کیا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں مالک اشتر کا دفاع کیا ہے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. اس معاملے میں ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا جیسا کرنا چاہیے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اس معاملے میں. ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے، یعنی جن پر الزام تھا نا قتل عثمان کا، ان کو علی رضی اللہ عنہ مین سٹریم میں لے آئے، یعنی عہدے دے دیے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مودودی صاحب نے کہا. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی غلطی ہے، مودودی صاحب نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے. حالانکہ یہ جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. مودودی صاحب نے ان کو بلیمڈ نہیں کہا. بلیمڈ میں اور مرڈرر میں فرق ہے. ایک ہے ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہے، قتل ثابت نہیں ہوا. جب قتل ثابت ہو جائے تو اس کو قاتل کہتے ہیں، اس کو بلیمڈ کہتے نہیں، اس کو مجرم کہتے ہیں، اس کو بلیمڈ نہیں کہتے. تو انہوں نے گویا مودودی صاحب کی بات کو تھوڑا گھما کر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید مودودی صاحب نے ان کو بلیمڈ کہا ہے، قاتل نہیں کہا. جبکہ ہم حوالہ پیش کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے. قتل عثمان میں یہ شامل تھے، مودودی صاحب مانتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں مرزا صاحب کہ مودودی صاحب نے بلیمڈ کہا ہے، قاتل نہیں کہا. دوسری بات، یہاں مودودی صاحب نے ایک ہی تو بات ٹھیک کی تھی یہاں پر کہ یہ جو لوگ تھے مجرم اور قاتل، یہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے. اس کو بھی مرزا صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی، قاتل کو بلیمڈ بنا دیا. اب اگلی بات جو مودودی صاحب کرتے ہیں، اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر. یاد رکھیں روافض اور نیم روافض کسی کے سگے نہیں ہوتے. ہم نے بتایا ہے نہ اشتر نقی کسی کا سگا تھا، نہ مودودی صاحب تھے. مودودی صاحب نے جہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگائے ان پر اعتراض کیے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگائے ان پر اعتراض کیے جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر، اور تاریخی روایتوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر اپنے پاس پیش کیا. ان میں سے بھی کچھ باتیں نکال دیں اس وجہ سے کہ وہ مودودی صاحب کے خلاف اور سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ کے حق میں آ رہی تھیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم خلافت و ملوکیت پر کچھ اسپیشل لیکچرز ریکارڈ کروائیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. مودودی صاحب نے سیدنا علی پر بھی اعتراض کیا. کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے. کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل کرنے لگے لوگ، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے. علی رضی اللہ عنہ پر مودودی صاحب اعتراض کر رہے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کریں گے. مرزا انجینئر صاحب میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں. کہتے ہیں درا حالے کے قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے. حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. لو جی، یہ بنے پھرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے محب اور اہل بیت کے جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں محب دعوے دار، اور یہ ہیں جو وہ خلافت کے نعرے مارتے ہیں. سیدنا عثمان کی خلافت پر بھی ان کو اعتراض ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر بھی ان کو اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو انہوں نے عہدے دے کر بالکل غلطی کی ہے اور ہم اس بات کو غلط کہتے ہیں. ہمارے پاس غلط کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے. جس طرح ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض قبول نہیں کرتے، جس طرح ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض قبول نہیں کرتے، اسی طرح ہم دیگر صحابہ کرام پر بھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض قبول نہیں کرتے. اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کہنا مودودی صاحب کی اپنی غلطی ہے. مودودی صاحب کی عقل نے یہ کام نہیں کیا کہ مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قصاص عثمان میں جو تأخر کیا تھا، جو تھوڑا اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، وہ بھی مصلحت کے تحت کیا تھا، حالات کا تقاضا تھا.
حالات کے تقاضے کے تحت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں رکھا. عہدوں کی بات تو میرے علم میں ثابت نہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عہدے دیے تھے. اگر عہدے دیے بھی ہیں, ثابت ہو بھی جائے, تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں ہے, بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جس پر انہیں ایک اجر ملے گا. اور جو اجتہاد غلط بھی ہو جائے اس پر ایک اجر ملتا ہے, اس کو ہم غلط کہہ سکتے نہیں, کیونکہ جس پر اللہ نے اجر دے دیا ہمارے نزدیک, ہمارے سامنے وہ غلط نہیں ہے, وہ تو نیکی بن گیا نا اللہ کے ہاں, ہم اس پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ ان کی اجتہادی خطا, اس پر اللہ نے ایک اجر کر دیا, دے دیا, اللہ نے راضی ہو کر اجر دیا, ہم کیوں ناراض ہوں اس پر. اور یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر مودودی صاحب نے یہ حق سمجھا اپنا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل پر اعتراض کریں کہ انہوں نے کیوں قاتل نے عثمان کو گورنری دے دی یا عہدے دے دیے, حالانکہ ان کا کوئی اعتراض کرنے کا حق بنتا نہیں, وہ پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں, دھڑلے سے کر رہے ہیں. لیکن جو صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے, جن کے سامنے سارا سینیریو نہیں تھا, ساری سچویشن کلیئر نہیں ہوئی تھی, اس وقت تو آزمائش کا فتنے کا دور تھا نا, اس وقت ساری باتیں سامنے تھیں ہی نہیں. ان کے ذہن میں کیوں نہیں یہ بات جانی تھی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ کیوں قصاص کو لیٹ کر رہے ہیں اور کیوں انہی قاتلوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا ہوا. یہی باتیں تھیں جو غلط فہمیوں کا سبب بنی, جن کی وجہ سے اختلاف ہوا. ہم ان اختلافات کی بنیاد پر کسی بھی گروہ کو بلیم نہیں کرتے, کسی کو غلط نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, جو بھی صحابہ کرام کے مابین ہوا وہ اجتہاداً ہوا, اور کم از کم ایک اجر تو اللہ سے وہ لے گئے ہیں. دونوں میں سے ہر گروہ کم از کم ایک اجر اللہ سے لے گیا ہے, تو اجر تو اللہ راضی ہو کے دیتا. جب اللہ ان سے راضی ہے ان معاملات پر بھی, تو ہم کیوں معترض ہوں. یہی بات ہم سمجھاتے ہیں مودودی صاحب کے پیروکاروں کو, اور جھالوی صاحب کے پیروکاروں کو, اور جیلمی صاحب کے پیروکاروں کو, کہ اللہ کے لیے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ سمجھیں. صحابہ کرام کی ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اعتراض کرنے بیٹھ جائیں, یا مودودی صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے یہ غلط کیا ہے اور ہم اس میں بالکل اس کو غلط کہتے ہیں. یہ منہ پھٹ انداز جو ہے بالکل غلط ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اور آپ خود اندازہ کر لیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں, یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر نعوذ باللہ ہمارے دل میں دشمنی ہوتی تو ہم علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ پوائنٹ اسی طرح پیش کرتے جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ ایسی باتیں تروڑ مروڑ کر مرزا صاحب پیش کرتے ہیں, یا مودودی صاحب پیش کرتے ہیں, یا جھالوی صاحب پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دل اہل بیت اور صحابہ کرام سب کے بارے میں صاف ہے, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اور لعنتی ہے, پھٹکار ہے اس پر جو کسی بھی صحابی پر یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اس طرح کے اعتراض کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ انہوں نے ناحق کیا یا غلط کیا ہے. ہم نہیں اس کو اجازت دیں گے. جب تک ہم زندہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کا بھی دفاع کریں گے, صحابہ کرام کا بھی دفاع کریں گے. اب کچھ آخری باتیں ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کو زہر دے کر مروا دیا یا مار دیا. کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا. ہمیں ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں ملی. مرزا صاحب آپ پر قرض ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک صحیح سند پیش کریں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے زہر دے کر مالک اشتر کو قتل کیا ہو. ایسی کوئی صحیح دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو پیش کریں, ورنہ ایسی بے بنیاد باتیں پھیلانے سے باز رہیں. اگر آپ کوئی صحیح سند پیش کر دیں گے, امکان تو نہیں ہے, تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن جب تک صحیح سند نہیں ہے, آپ کو کس نے حق دیا کہ اس طرح کی باتیں پھیلائیں؟ کہاں ہے یہ بات صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے زہر دے کر انہیں قتل کروا دیا کیونکہ محمد بن ابو بکر سے مصر کی حکومت سنبھالی نہیں جا رہی تھی؟ تو سیدنا علی نے کہا تم واپس آ جاؤ, میں مالک اشتر کو بھیجتا ہوں, کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ جمل اور صفین میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی, تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ, میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ صفین میں, جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اچھا, جب محمد بن ابی بکر کا ذکر کیا مرزا صاحب نے, اس وقت ان کو بھی بڑا بہادر بنا کے پیش کیا. جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے. ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں. قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی, پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا, اس کو
जहर दे के मरवा दिया गया दुश्मनों की तरफ से। तो मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र के गवर्नर थे, और अभी अपनी ही जुबानी ये साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर जो ना वो दलेर आदमी नहीं था, ना वो हुकूमत संभाल सकता था। उधर भी दोगली पॉलिसी और इधर भी दोगली पॉलिसी। कहते हैं कि खैर रास्ते में धोखे से उन्हें शहद पिलाकर मेहमान करके उन्हें कत्ल कर दिया सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने। ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। इसके बाद मिर्जा साहब ने वजह बताई है कि वो मालिक अश्तर से मोहब्बत क्यों करते हैं। एक तो वो वजह थी ना, वो कहते हैं अली रजी के मुखलिस साथी थे, वो तो झूठ है ना, वो तो साबित हो गया कि झूठ, फ्रॉड है, खयानत है, जहालत है, जलालत है। अब हम असली वजह मिर्जा साहब की जुबानी सुनाते हैं। मिर्जा साहब ने वजह खुद बताई है कि वो मालिक अश्तर से मोहब्बत क्यों करते हैं। क्यों करते हैं जी, खुद मिर्जा साहब को सुने। मिर्जा साहब कहते हैं शिया के यहाँ बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, ईरान वालों ने इसके ऊपर बाकायदा फिल्म बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ तो ये मिलता है कि हजरत अली के दस्ते राज थे, ताबीन में शामिल थे। शिया के यहाँ ये बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं। शिया ने उनके ऊपर बाकायदा, ईरान वालों ने फिल्म बनाई हुई है मालिक अश्तर के ऊपर, उनकी ज़िंदगी फिल्म आई है, वो आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ ये मिलता है कि हज़रत अली के दस्ते राज थे, ताबईन में शामिल हैं। जो दस्ते राज थे वो हमने बता दिया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु लानत करते हैं इन पर और इसको कत्ल करना चाहते थे जालिम को। और बाकी उम्महातुल मोमिनीन का क्या मौक़िफ़ था वो भी हमने बता दिया, मुर्रिखीन इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो भी बता दिया। अब ये जो इन्होंने कहा ना कि शिया के यहाँ बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, ईरान वालों ने इसके ऊपर बाकायदा फिल्म बनाई है, आप देखें, आप देख सकते हैं, ये वजह है। क्योंकि जो शिया के यहाँ रिस्पेक्टेबल है, मिर्जा साहब उसको रिस्पेक्टेबल समझते हैं। जो शिया के यहाँ रिस्पेक्टेबल नहीं है, मिर्जा साहब उसमें कीड़े ही निकालते हैं, उसकी तौहीन ही करते हैं, उसको रिस्पेक्टेबल समझते नहीं हैं। वो चाहे अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हो, तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की शान में गुलूब करके उनसे भी आगे ले जाने के लिए मिर्जा साहब ने कोशिशें की हुई हैं। आप देख सकते हैं, राफजियत उनकी खुल के सामने आई हुई है। जब हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से फजीलत देंगे तो ये उनकी तौहीन है ना। तो बहरहाल ये जो शिया के यहाँ रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, ये वजह है कि मिर्जा साहब भी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें माजूर समझते हैं। शिया जिसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, मिर्जा साहब की मजबूरी है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब शहादत उस्मान के जो जाली असबाब मिर्जा साहब बताते हैं लोगों को, उनमें से एक सबब यहाँ आ गया, चूंकि उन्होंने जिक्र कर दिया उस क्लिप में मालिक अश्तर वाले में, तो हम उस पर भी बात कर देते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों ने सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट पर्सनैलिटीज में से ये थे, यानी मालिक अश्तर। आपको पता है कि सही मुस्लिम में उनके भाई वलीद बिन उकबा, उसको कूफा का गवर्नर लगाया हुआ था, उसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई। मैंने ये हदीस अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाल दी है कि सैयदना उस्मान की शहादत के असली असबाब क्या हैं। जाली असबाब नहीं मैं बताता, जो हुक्मरानों ने लिख दिए हैं तारीख के अंदर। असली असबाब जो अहादीस की रोशनी में हैं। मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में ये हदीसें डाली हैं, सैयदना उस्मान की शहादत के असली असबाब क्या हैं, जाली असबाब नहीं जो हुक्मरानों ने लिख दिए हैं तारीख के अंदर, असली असबाब जो अहादीस की रोशनी के अंदर है। अंदाजा करें, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का सबब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बना दिया। क्यों कि हजरत उस्मान ने अपने भाई वलीद बिन उकबा को गवर्नर बनाया हुआ था, उसने शराब पीकर नमाज पढ़ा दी, तो ये सबब बना सैयदना उस्मान रजी अल्लाह की शहादत का। मिर्जा साहब खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आगे खुद आपने बताया भी है कि फिर सैयदना उस्मान ने उसे कोड़ों की सजा दिलवाई। ये तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का अदल व इंसाफ है कि अपने भाई से भी अगर जुर्म हुआ तो उसको भी सजा दी है। क्या ये सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के मजबूत और अदल व इंसाफ पर मबनी होने और अला मिनहाजुन नबुव्वा होने का सबूत था या नहीं था कि अपने भाई को भी सजा दे रहे? भला कौन भी बादशाह अपने भाइयों को सजा या हुक्मरान अपने भाइयों को सजा देते? सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, ये उनका अदल व इंसाफ था और ये उनकी शान और उनके फजाइल में से ये बात है कि भाई ने भी अगर जुर्म किया तो उसको सजा दी है। इससे तो उनकी खिलाफत और मजबूत होनी थी ना। इसको कैसे सबब बनाया जा सकता है सैयदना उस्मान की शहादत का? कोई मोमिन तो इसको बहाना नहीं बना सकता। मुनाफिकों ने बहाना बनाया जी, भाई को गवर्नर बनाया हुआ तो उसने शराब पी ली। वो भी क्या हुआ, मुसलमान है, सहाबी है, अगर तो उससे भी शराब पीने का जुर्म हो सकता है। तो वलीद बिन उकबा से अगर मुसलमान होते हुए शराब पीने का जुर्म हो गया और उसे सजा भी दे दी तो फिर क्या मसला है? वो सहाबी था ना, शराब पी तो सहाबा कराम ने नफरत का इजहार किया,
سزا جو ملی اسے شراب پینے پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، تم اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو کوئی ایسا شخص بھی انسان ہے نا، اس سے کہیں کسی موقع پہ خطا ہو گئی، وہ کوئی روز شراب پیتا تھا، ایک دن شراب پی لی اور اسی حالت میں نماز اس نے پڑھائی، لوگوں کو پتہ چل گیا، گواہ قائم ہو گئے کہ شراب پی تھی اس نے اور نشہ چڑھا ہوا تھا، اور اس پر اس کو سزا مل گئی، یہ کوئی بہانہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا؟ یعنی یہ ان منافقوں کو، باغیوں کو، ان لانتیوں کو، ان کتوں کو یہ جواز دے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ بہانہ اور دفاع پیش کر رہے ہیں، جی سیدنا عثمان کی غلطی تھی اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔